وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تحلیلات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اطہر و بابرکت کے لیے ہے۔ لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین سید الآخرین امام المتقین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر۔ عزیز سامعین کرام، آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے، دین اسلام کے ایک بڑی ہی نمائندگی کرنے والا عظیم ملک سعودی عرب میں ان کا ایک شعبہ ہے، وہ حاجیوں کو، جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، جو ان کی زبان گفتگو جس وہ زبان میں کرتے ہیں اسی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے انہیں دیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ ان کے ایک بادشاہ شاہ فہد نے اس کا آغاز کیا تھا۔ ہمارے ہاں بھی شاید کسی نے دیکھا ہو، حاجیوں کے پاس ایک موٹی تفسیر ہوتی ہے، ہلکا پیلا رنگ ہوتا ہے اس کے صفحے کا، وہ تفسیر اور وہ ترجمہ اردو میں ہوتا ہے۔ یہ پورا شعبہ ان کے ایک بہت بڑے عالم دین، قرآن مجید کی قرات کے قاری الشیخ سید عثمان رحمہ اللہ تعالی کی نگرانی میں چلا کرتا تھا۔ یہ بزرگ وقت کے بہت بڑے عالم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی پرہیزگار اور اللہ کے ولیوں میں سے ایک اللہ کے ولی تھے۔ ساری زندگی لوگوں کو قرآن پڑھاتے، تجوید پڑھاتے، قرات سکھاتے ان کی گزر گئی۔ یہ واقعہ ان کا سعودی عرب سے نکلنے والا ایک بہت مشہور و معروف میگزین، جس طرح ہمارے ہاں اخبارات اور میگزین نکلتے ہیں، ان کا ہے المجلۃ العربیہ۔ اس کے صفحہ نمبر 71 پر پچھلے سال ایک مہینے میں انہوں نے اس واقعے کو ذکر کیا۔ اب ساری زندگی یہ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینے والے عالم دین بیمار ہو گئے۔ فاقدہ حبالہ الصوتیہ، لکھتے ہیں کہ ان کے گلے کی رگیں ختم ہو گئی، ان کے گلے میں آواز پیدا کرنے والی جو صلاحیت تھی وہ ان کی ختم ہو گئی۔ انہیں ایک ہاسپٹل میں داخل کروا دیا گیا، وہاں سے ان کا علاج نہ ہو سکا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن پڑھانا نہیں چھوڑنا۔ اس قرآن کی محبت اور اس قرآن سے دل لگی شوق اور ذوق انہیں ہسپتال سے نکال کر پھر مدرسے میں لے آیا۔ وہ نگرانی بھی کرتے، تحریراً حکم جاری کرتے۔ اگر کوئی طالب علم، کوئی اسٹوڈنٹ ان سے قرات کا، تجوید کا کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا، بولنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی، وہ چیخ کے ساتھ، اشاروں کے ساتھ اس کو کچھ نہ کچھ بتا دیتے۔ 7 سال اپنی زندگی کے اسی انداز میں انہوں نے گزارے۔ پھر کافی زیادہ بیمار ہو گئے، لما مریضہ مرض الموت، ہاسپٹل میں انہیں شفٹ کر دیا گیا۔ کچھ دن گزرے، کچھ عرصہ گزرا ہاسپٹل میں، ففوجئ اہل المستشفى، ایک دن اچانک سارے ہاسپٹل کے ڈاکٹرز، نرس، ان سب کی دوڑیں لگ گئی۔ اس مریض کے کمرے میں پہنچے، وہ مریض جو 7 سال گزر چکے تھے، اپنے منہ سے، اپنے حلق سے، اپنی زبان سے کوئی لفظ بولنے کے قابل نہیں تھا۔ سارے سٹاف نے سنا یدندن بالقراءۃ، کہ وہ بڑے خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ کا قرآن، اللہ تعالیٰ کا کلام وہ تلاوت کر رہا ہے۔ اس واقعے کو دیکھنے والے، اس قرات کو سننے والے کان 1 2 4 نہیں تھے، پورے ہاسپٹل کا سٹاف تھا۔ اور 3 دن وہ بزرگ
قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے۔ 3 دنوں کے بعد ان کا قرآن مجید سورۃ فاتحہ سے شروع ہو کر سورۃ ناس پر جا کر مکمل ہو گیا، اور یوں ہی قرآن مجید مکمل ہوا، ان کی وفات ہو گئی۔ دیکھنے میں یہ ایک واقعہ ہے ہمارے سامنے جو اس دور جدید کا ایک واقعہ ہے، لیکن اس واقعے میں ہمارے لیے بہت بڑے سبق ہیں۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، یہ بات بالکل درست ہے۔ لوگ بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹر فیصلہ کرتے ہیں، لیکن اصل جس ذات کے ہاتھ میں، جس ذات کے اختیار میں بیماروں کی شفا ہے، بیماروں کو بیمار کرنا ہے، اس واقعے سے ہمیں سمجھ آتا ہے بے شمار احادیث قرآنی آیات کے بعد کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب رب کسی کو شفا دینا چاہتا ہے، وہاں پہ بہت زیادہ پڑھے لکھے جو لوگ ہوتے ہیں، جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں، میڈیکل سائنس ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے، طب ہو جاتی ہے، وہ ساری چیزیں جا کر جہاں پر بے بس ہو جاتی ہیں، وہاں پر بھی رب چاہے تو اپنے بندوں کو شفا دے دیتا ہے۔ اس چیز کو بطور عقیدہ ہم سب کو مان لینا چاہیے، تسلیم کر لینا چاہیے۔ اب آتے ہیں اس واقعہ سے نکل کر، اس وقت پورے ملک میں آپ دیکھ لیں، اخبارات کی خبریں پڑھ لیں، کسی بھی چینل کو لگا کے دیکھ لیں، ہر طرف آپ کو ایک بحث ضرور سننے کو ملے گی۔ وہ بحث ہے کرونا وائرس کی۔ دنیا پریشان ہے، کوئی ماسک خریدنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں، کوئی ان کو مارکیٹ سے غائب کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ سب ایک نہیں، اس وقت دنیا کے 28 ملکوں میں آپ خبروں میں سنتے ہیں، آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے 28 ملک، وہاں کے باسی کئی لوگ اس بیماری کا شکار ہو چکے ہیں۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم اللہ کریم کی توفیق سے اس بات کو سمجھیں گے، اس طرح کی بیماری کے بارے میں دین اسلام ہمیں کیا پڑھاتا ہے، کیا سمجھاتا ہے، کیا سکھاتا ہے۔ اس طرح کی بیماری، اس کے بارے میں اللہ کا دین ہماری رہنمائی اور ہماری تربیت کیا کرتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر ایک اصول ہم سب کو، یہ پہلا بنیادی اور عقیدے کا سبق ہے، جو ہمیں اپنے آپ کو بھی، اپنے بچوں کو بھی پڑھا اور سکھا دینا چاہیے۔ جب کوئی تاثر قائم ہو جاتا ہے، جب کسی بات کی فضا بن جاتی ہے، جس کو انگلش میں پرسیپشن کہتے ہیں، ہر طرف اسی کا تذکرہ، اسی کی بات، اسی پر بحث، آپ نہ بھی چاہیں تو وہ لوگ اس بحث میں لوگ چلے جاتے ہیں، غلط بھی اس سے لیتے ہیں، صحیح بھی لیتے ہیں۔ ہم نے اپنے دین کی روشنی میں اس مسئلے کو دینی تعلیمات کی روشنی میں حل کرنا ہے۔ سب سے پہلا اصول دین اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایک بیمار آدمی دوسرے آدمی کو بیمار نہیں کر سکتا۔ یہ دین اسلام کا اصول ہے۔ ایک بیمار آدمی کسی دوسرے بندے کو بیمار نہیں کر سکتا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے 5707 نمبر پر، اور یہی حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے 2220 نمبر پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا ادوا، کوئی بھی بیماری اپنے آپ دوسرے بندے کے جسم میں داخل ہو کر اس کو بیمار نہیں کرتی۔ یہ دین اسلام نے ہمیں اصول دیا ہے، اور یہی ہمارا اصول ہے، یہی ہمارے عقیدے کا سبق اور درس ہے۔ اگلی بات، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ جب میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات اپنے صحابہ کو بتائی، ایک ان پڑھ سا بندہ جو بہت بڑے کسی کالج یونیورسٹی جو اس دور کی تھی وہاں پہ نہیں پڑھا، وہ تڑپ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایک بات سمجھائیں، ہمارے کچھ اونٹ ہوتے ہیں، پھر رملی و ریگستان میں پھر رہے ہوتے ہیں، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے سفر کرتے ہوئے جیسے بھی، اور ان اونٹوں کی جو کیفیت ہوتی ہے مثل الذباح، وہ بڑے تندرست ہوتے ہیں، چاقو چبند ہوتے ہیں، کوئی اونٹ بیمار نہیں ہوتا۔ اونٹ نہیں، چوکریاں بھرنے والے، چھلانگے لگانے والے ہرنوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے فیاتی الابل الاجرب،
ایک ایسا اونٹ ان میں آ جاتا ہے کہیں باہر سے، اس کو خارش لگی ہوتی ہے، فَيُجْرِبُهَا، وہ خارشی اونٹ تندرست اونٹوں میں آ کر تمام اونٹوں کو خارش لگا دیتا ہے۔ آپ کہتے ہیں بیماری ایک بیمار آدمی دوسرے کو بیمار نہیں کر سکتا، بیماری ایک آدمی سے نکل کر دوسرے آدمی کے جسم میں منتقل ہو کر اس کو بیمار نہیں کرتی۔ یہ میری آنکھوں کا مشاہدہ ہے، یہ ہماری زندگی کا تجربہ ہے۔ ایک عربی آدمی نے یہ سوال اٹھا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ توجہ سے اس بات کو سمجھیں تو اس سوال کے دو جواب بنتے تھے۔ ایک جواب تو یہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے کہ تیری بات ٹھیک ہے، تیرے اونٹ تندرست ہوتے ہیں، باہر سے ایک خارشی اونٹ آ جاتا ہے، تیرے اونٹوں کو بھی خارش لگ جاتی ہے۔ پہلا جواب تو یہ بنتا تھا، آپ انکار کر دیتے کہ تیرے اونٹوں کو خارش لگی ہے لیکن اس اونٹ کی وجہ سے نہیں لگی۔ دوسرا جو جواب بنتا تھا کہ تیری بات ٹھیک ہے، اس اونٹ نے آ کر تیرے اونٹوں کو خارش لگا دی، لیکن میرے رسول نے یہ دونوں جواب نہیں اسے دیے۔ اس کے سامنے ایک اور سوال رکھ دیا، فرمایا تو باتوں کو چھوڑ، تو مجھے ایک سوال کا جواب دے۔ تیرا کہنا یہ ہے کہ تندرست اونٹوں میں باہر سے خارشی اونٹ آیا، تندرست اونٹوں کو خارش ہو گئی۔ میرا سوال یہ ہے، فمن آد الاول، پہلا اونٹ جس کو خارش لگی تھی جو باہر سے آیا تھا، اس کو خارش کس نے لگائی ہے؟ اب ہم بھی سوچیں، یقیناً اس بدو نے بھی سوچا ہوگا کہ پہلے اونٹ کو خارش کس نے لگائی؟ پہلے اونٹ کو خارش اللہ نے لگائی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کے ذریعے ایک بات سمجھائی کہ جس پہلے اونٹ کو خارش اللہ نے لگائی ہے، اس کے آنے کے بعد اگر اور اونٹ بیمار ہو جائیں، خارش لگ جائے، تو ان کو بھی بیمار کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہوگی۔ خود بیماری کسی میں بھی اتنی طاقت نہیں کہ وہ کسی دوسرے آدمی کو بیمار کر دے۔ اصول یہی ہے، ایک بیمار آدمی دوسرے آدمی کو بیمار نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی کے جسم میں موجود بیماری دوسرے آدمی کو بیمار نہیں کرتی، یہ اصول ہے۔ لیکن یہ کہیں نہیں لکھا کہ ایک آدمی بیمار ہے، بیماری کے جراثیم ہے اس کے جسم میں، وہ دوسرے آدمی کے جسم میں داخل نہیں ہوتے۔ جراثیم داخل ہو سکتے ہیں، اور جراثیم کے داخل ہونے کے بعد اگر اللہ کریم چاہتا ہے اس آدمی کے جسم میں بیماریوں سے لڑنے کی طاقت کو طاقتور کر دیتا ہے، وہ جراثیم مر جاتے ہیں، بندہ بیمار نہیں ہوتا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کے جسم میں بیماریوں سے لڑنے کی طاقت کمزور کر دیتا ہے اور وہ بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ جراثیم منتقل ہو سکتے ہیں لیکن اگلے بندے کا بیمار ہونا ضروری نہیں۔ رب چاہے تو اس کو بیمار کر دے، رب نہ چاہے تو اس کو بیمار نہیں کرتا۔ کرونا وائرس ہم پڑھتے رہے، ہم سنتے رہے، چین میں آیا، 26 ملکوں میں پہنچا، 28 ملکوں میں پہنچ گیا، ہمارے پڑوسی ایران کے اندر بہت زیادہ تعداد میں پھیل گیا۔ 2-4 دن سے یہ بات بھی میڈیا میں، ہمارے ملک میں بھی کچھ لوگ، کوئی کراچی میں، کوئی اسلام آباد میں موجود ہیں۔ یہ جراثیم منتقل ہو سکتے ہیں لیکن بیمار کس نے ہونا ہے؟ جس کو اللہ بیمار کرنا چاہے گا۔ یہ ایک مسلمان کا ضروری عقیدہ ہے، اور جس کو اللہ بیمار نہیں کرنا چاہتا، اللہ تعالیٰ اس کے جراثیموں کو ختم کروا دے گا، اس کے جسم میں بیماری کی طاقت کو، قوت مدافعت کو مضبوط کر دے گا۔ یہ ہمارا ایک بنیادی آج کے خطبہ جمعہ کا درس اور سبق ہے۔ اس لیے یہ ڈر پیدا کرنا اپنی ذات کے اندر، اپنے بچوں کے اندر، اپنے ماحول کے اندر، یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں۔ پیدا کرنا ہے تو توکل پیدا کریں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ پیدا کریں۔ دوسری بات، اگر اس طرح کی بیماری ہو جائے، دین اسلام ہمیں پڑھاتا، سمجھاتا، سکھاتا کیا ہے؟ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی بیماری کے بارے میں 3 جو صورتیں بندوں کی بیان کی ہیں۔ ایسی بیماری کو اگر ہم دنیا کی تاریخ میں پڑھیں تو اس کو طاعون کے نام سے اس طرح کی بیماریاں ہمیں ملتی ہیں۔ اردو میں ہم ان کو وبائی مرض کہتے ہیں، یعنی وہ بیماریاں جو پھیل جائیں، بہت زیادہ بندوں کو لگ جائیں۔ انگلش میں اس کو وائرل بیماری کہا جاتا ہے۔ دنیا کی تاریخ پڑھیں، دین اسلام کی تاریخ پڑھیں،
اس طرح کی بیماری ہمیں طاعون کے نام سے ملتی ہے. ہم طاعون کو سمجھ لیتے ہیں تاکہ اس طرح کی بیماری کو سمجھنا آسان ہو جائے. یہ ہے کیا بیماری؟ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طبرانی اوسط کی صحیح حدیث ہے، 3422 نمبر، 3422 3422 نمبر. یہ بیماریاں آتی کیوں ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر اس چیز کو سمجھا جائے. اس بیماریوں کے آنے کی وجہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان الطاعون رجز او عذاب من عذاب اللہ. یہ طاعون ہے جو یہ اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب ہے، اور یہ عذاب اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے. پتہ چلا سب سے پہلے جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ اپنے اعمال ٹھیک کرنے کی، اپنی زندگی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہم کس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں؟ یہ زندگی عطا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ زندگی کا شیڈول اور ضابطہ اس نے کیا دیا ہے؟ سب سے پہلی ضرورت. اور دوسری، ایسی بیماریوں کے آنے کی وجہ کیا ہے؟ ابن ماجہ میں 4019 نمبر حدیث، 4019، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، لم تظہر الفاحشۃ والزنا قط فی قوم حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت فی اسلافہم الذین مضوا من قبلہم. اس طرح کی بیماریاں کب آتی ہیں؟ جب کسی قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے، عریانی پھیل جاتی ہے، زنا پھیل جاتا ہے. نتیجے میں اللہ تعالیٰ طاعون، وبائی مرض جس سے 2-4 بندے نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، مرنے والوں کی تعداد لاکھوں میں چلی جاتی ہے. ایسی بیماریاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر مسلط کر دیتے ہیں. ہمارے ٹی وی ٹاک شو سے لے کر خبریں پڑھنے تک، ہمارے گھروں میں آنے والے اخبارات کہاں پر ہے، کون سی جگہ، کون سا پہلو ہے جس میں ہماری ماؤں بہنوں، جو کلمہ پڑھنے والے لوگ وہ ہماری مائیں بہنیں ہیں، جہاں پہ اسلامی عورت، دینی عورت، اس کو بے پردہ نہیں کیا جاتا. زنا کی کیفیت، چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں بھی ان جنسی درندوں سے محفوظ نہیں. جب حالات اس طرح کے، بات پھانسی کی چلی، اس مسلمان ریاست کے وزیر کھڑے ہو گئے. یہ غیر انسانی سلوک ہے. معصوم بچیوں کو رون دینا، ان کو قتل کر دینا جنسی درندگی کے بعد، یہ کون سا انسانی رویہ ہے؟ یہ اسباب ہیں جو دین ہمیں بتاتا ہے. یہ وبائی مرض کیسے آتے ہیں، یہ وائرس کیسے آتے ہیں، لوگ ہنستے مسکراتے قبرستانوں کی زینت کیسے بن جاتے ہیں، دفن کرنے والے نہیں رہتے. تاریخ اٹھا کے دیکھیں، تاریخ اسلام ویسے تو 5 ہیں لیکن 3 دفعہ اس طرح کی بیماریوں کا ذکر ملتا ہے. سن 18 ہجری میں طاعون امواس، اس طاعون کے اندر ہزاروں افراد ان کی موت ہو گئی. سیدنا معاذ بن جبل، سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ بھی اسی طاعون کی بیماری میں فوت ہوئے. اس کے بعد ایک طاعون کا ذکر سن 67 ہجری میں ملتا ہے. اس طاعون کو طاعون جارف کے نام سے جانا جاتا ہے. صرف 3 دنوں کے اندر 2,10,000 بندوں کی موت ہو گئی تھی، صرف 3 دنوں کے اندر. اس کے بعد ایک طاعون 81 ہجری میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے، اس میں بھی لاکھوں لوگوں کی موت ہوئی. یہ بیماریاں آتی بھی ہیں. طبرانی اوسط کی حدیث میں اگلا لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اس طرح کے عذاب، طاعون جیسی بیماریاں، وبائی مرض، کرونا وائرس، اس طرح کی بیماریاں کبھی اللہ کسی قوم پر مسلط کرتا ہے اور کبھی روک لیتا ہے. اس کے بعد اس بیماری کا سامنا کرنے والے، یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، فرمایا 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. نمبر 1، ایسی بیماری جس علاقے میں آئے بندہ وہاں سے بھاگ جائے. نمبر 2، ایسی بیماری جس علاقے میں آئے بندہ ڈٹ کر بیماری کا مقابلہ کرے. نمبر 3، ایسی بیماری جس علاقے میں آئے بندہ بیماری کا شکار ہو کر اس کی موت واقع ہو جائے. یہ 3 صورتیں بندوں کی بنتی ہیں.
वहां से भाग जाना। नंबर 2, डट के बीमारी का मुकाबला करना और बच जाना। नंबर 3, बीमारी का सामना करते हुए बंदे की मौत आ जाए। मुसलमान के लिए घाटा नहीं है, अल्लाह की इज्जत की कसम, मुसलमान के लिए घाटा, नुकसान, खसारा नहीं है। मुसलमान फायदे में है, खुशी मिलती है, शुक्र करके रब को राजी करता है, दुख मिलता है, सब्र करके अपने रब को राजी कर लेता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों सूरतों की तफसील बयान फरमा दी। तबरानी औसत हदीस नंबर 3422, आपने फरमाया जो बंदा बीमारी आ जाए उसके गांव में, उसकी हवेली में, उसके शहर में, और वो वहां से निकल जाए, कहीं मैं इस बीमारी की जद में ना आ जाऊं। फरमाया अल्फारू मिनत ताऊनी, इस तरह की बीमारियों से फरार होने वाला ये वो बंदा है कल फारी मिनत सहफ, जो उस कबीरा गुनाह के इर्तिकाब करने वाला है। बड़ा खौफनाक एक कबीरा गुनाहों में से यह है, मुसलमानों और काफिरों की जंग हो रही हो, मुसलमानों पर वक्त बड़ा सख्त हो, लड़ाई की हालत में, और बंदा अपनी जान बचाने के लिए अपने लश्कर को, अपनी आर्मी को, अपनी फौज को, अपने मुसलमान भाइयों को लड़ाई के मैदान में छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भाग जाए। दीन इस्लाम ने इसे खतरनाक तरीन कबीरा गुनाहों में गिना है और इसके लिए बड़ी अजाब की वजहें बताई हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बीमारी में अपना इलाका बीमारी की वजह से, अपना गांव इस बीमारी की वजह से छोड़कर भागने वाले को इस दर्जे पे रखा है। दूसरा बंदा इस बीमारी में उसकी जान चली जाती है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मम्माता मिन्हा फहुवा शहीदुन, जो बंदा इस ऐसी बीमारी की वजह से, वबाई मर्ज की वजह से उसकी जान चली जाती है, अल्लाह ताला उसकी मौत को शहादत की मौत लिखते हैं। मुसलमान के लिए घाटा नहीं। एक मुसलमान की सबसे बड़ी तड़प, सबसे बड़ी तमन्ना वो अल्लाह के रास्ते में कत्ल होना होती है। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, मौत तो मौत है, उम्र चाहे 500 बरस मिल जाए, मौत ने आना ही आना है। इस दुनिया में ना तो किसी की नेकी ने उसको बाकी रखा, ना किसी की दौलत ने बाकी रखा, ना किसी की हुकूमत ने बाकी रखा, लेकिन मौत में से जो शहादत की मौत है उसकी बराबरी नहीं, उसका लेवल नहीं कोई, उसका दर्जा कोई नहीं। अल्लाह ने जुबानों पर पाबंदी लगा दी कि इस मौत की वजह से जो अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं शहादत वाले, तुम उनको मुर्दा कह नहीं सकते। आगे पारे में जाए, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, अल्लाह कहते हैं इनके बारे में सोचना भी नहीं कि ये मुर्दा है। जो बंदा ऐसी बीमारी की जद में आकर उसकी जान चली जाती है, अल्लाह करीम के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस बंदे की मौत आम मौत नहीं, शहादत की मौत है। तीसरा बंदा वो डट के बीमारी का मुकाबला करता है, अल्लाह ताला उसे उसकी जान बचा लेते हैं। बीमारी, वबाई मरज, कोरोना वायरस, ताउन, कोई भी हो इस तरह की, वो खत्म हो जाए। दुनिया खत्म नहीं हुई, इस तरह के वबाई मरज पहले भी आए और ना ही इस दफा दुनिया खत्म होगी। ये अल्लाह करीम का एक आजमाइशी निजाम है। अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बंदे का अजर बहुत ज्यादा बयान फरमाया। फरमाया कल मुराबिती फी सबीलिल्लाह, यह बंदा इस तरह है जिस तरह अपना घोड़ा अपना सामान्य हरबो जरब, गन, गोली, टैंक, तोप, तीरो, तफंग लेकर खड़ा है कि जो रब का दुश्मन आएगा मैं उसे मार दूंगा। रिबात ऐसी तैयारी को कहते हैं जो बंदा जिहाद के लिए पूरे साजो सामान से तैयार होकर दुश्मन के इंतजार में खड़ा हो, पहरा देते हुए खड़ा हो। फरमाया जितना सवाब उस बंदे को मिलता है इस बीमारी का सामना करने वाला, इतना सवाब इस बंदे को मिलेगा। रिबात को समझने के लिए सही इब्ने हिब्बान की एक हदीस समझ ले, 4603 नंबर हदीस है। एक दफा रूम के साहिल पर मुसलमानों और काफिरों की आपस में जंग शुरू हो गई, तैयारी शुरू हो गई, सारे लोग तैयार हो गए, जंग की बिल्कुल इमरजेंसी नाफिज हो गई, लेकिन आगे से लड़ाई कैंसिल हो गई, लोग वापस आने लगे। एक सहाबी ने देखा अब
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پوری طرح تیاری کر کے ابھی باؤنڈری پر بارڈر پر سرحد پہ کھڑے ہیں. اس نے پوچھا ما یوقفک یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ساری دنیا واپس جا رہی ہے، آپ ابھی بھی دشمن کے خطرے کے لیے سامنے کھڑے ہیں؟ فرمایا میں پہرے کے لیے کھڑا ہوں. اور سنو یہ رباط ہے، رباط کا اجر کتنا ہے. پھر انہوں نے اللہ کے پیغمبر کی ایک حدیث سنائی کہ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو بندہ رباط کے بارے میں فرمایا اس میں اگر کوئی بندہ ایک گھڑی کھڑا ہو جائے، اس ایک گھڑی کا ثواب اللہ اتنا دیتے ہیں جتنا ثواب اس بندے کو ملتا ہے جو بندہ قیام اللیل کرے، نفل پڑھے لیلۃ القدر کی رات میں، لیلۃ القدر میں، یہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس رات میں جو بندہ نفل پڑھے کعبۃ اللہ میں حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر جتنا ثواب اس بندے کو ملتا ہے اتنا ثواب ایک گھڑی یہاں پر کھڑے ہونے کا مجھے ملے گا. یہی ثواب اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماریوں میں صبر کا مظاہرہ کرنے والوں کو بتایا، سمجھایا. اصول وہی ہے کہ بیماری کے جراثیم ایک جسم سے دوسرے جسم میں آ سکتے ہیں، لیکن بیمار ہوگا یا نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رضا، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر اس کا پورا دار و مدار ہے. وائرس آنے کے بعد رب اس مسلمان بندے کو بیمار کرنا چاہے گا تو کر دے گا، نہیں چاہے گا اس بندے کے جسم میں موجود بیماریوں کے خلاف لڑنے والی طاقت اس کے جراثیموں کا خاتمہ کر دے گی، وہ بندہ بیمار نہیں ہوگا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورت میں کچھ احتیاطیں بتائی ہیں. دو چیزیں سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے سبب، ایک ہوتا ہے رزلٹ. مثال کو یوں سمجھ لیں، ہم سب کو اپنی زندگی چلانے کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، کچھ کمائی کی ضرورت پڑتی ہے. ایک بندہ کمائی کرنے کے لیے، اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے ایک دکان کھول لیتا ہے. یہ اس نے سبب اختیار کیا ہے، سبب اختیار کیا ہے. اس دکان نے اس کو رزق نہیں دینا، رزق اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینا ہے. کمائی اللہ کی ذات نے، امیر دولت اللہ کی ذات نے اس کو بنانا ہے. دولت دیتے ہوئے دکان نے نہیں بنانا، یہ ہم صرف سبب اختیار کرتے ہیں. اب سب دکاندار کسی سے بھی پوچھ لیں، وہ اپنی دکان کو اپنا مالک اور خالق نہیں مانتا، اپنا رازق نہیں مانتا. وہ کہتا ہے میں نے صرف سبب اختیار کیا ہے. جو رزق دینے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے. ایسے ہی بیماریوں کے جراثیم وہ ایک سبب ہوتے ہیں. اب ان جراثیموں کی وجہ سے بندے نے بیمار ہونا ہے یا نہیں یہ اللہ کی مرضی ہے. یہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مطلب ہے. اب آگے آئیں، کچھ احتیاطیں آپ نے ایسے مریضوں کے بارے میں ہمیں بتائی جن کو ایسی بیماریاں لگی ہوں، جن کے جراثیم دوسرے بندوں کے جسموں میں آ جاتے ہیں. ان احتیاطوں کو ضرور ہمیں اختیار کرنا چاہیے، ان کا انتظام کرنا چاہیے. مثال کے طور پر عرب میں ایک بیماری ہوتی تھی جس کو جذام کہا جاتا تھا، جس کو عام لفظوں میں کوڑ بھی کہتے ہیں. یہ بیماری عرب کا تجربہ تھا کہ یہ بہت زیادہ پھیل جایا کرتی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احتیاط کے طور پر یہ بتا دیا، صحیح بخاری کی حدیث 5717 نمبر، فرمایا فر من المجذوم کما تفر من الاسد. اس بیماری کا شکار مریض اگر تمہیں سامنے نظر آئے اس سے دور چلے جاؤ جس طرح شیر سے دور جاتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ بندہ تمہیں بیمار کر دے گا؟ مطلب یہ نہیں. ہو سکتا ہے کل کو تمہیں بیماری لگے اور تم عقیدہ بگاڑ بیٹھو، یہ نہ کہو کہ مجھے اللہ نے بیمار کیا ہے، بلکہ اس ملاقات کی وجہ سے یہ سوچنے لگ جاؤ کہ میں فلاں بیمار کے پاس گیا تھا، اس نے مجھے بیمار کر دیا. احتیاط کرنی چاہیے. اگر کوئی مریض، اللہ نہ کرے، اللہ سب کو صحت و تندرستی دے، کسی کی برادری میں، کسی کے گھرانے میں اس طرح کا کوئی مریض ہو، اسے الگ کر دینا چاہیے. جیسے آج کل ڈاکٹر آئسولیشن کا نام دیتے ہیں، اسے الگ کر دینا درست ہے. اس کو کیا جا سکتا ہے مریض ڈاکٹر کے مشورے پر. ڈاکٹر کی اہمیت دین اسلام میں بہت زیادہ ہے. ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے توکل کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ بیمار ہو جائے ڈاکٹر کو نہ پوچھے، اس سے میڈیسن نہ لے، اس سے پوچھے نہ. یہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں. السلسلۃ الصحیحہ میں حدیث اور بڑی
ہمیں سمجھانے والی حدیث 2881 نمبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فعاد مریضا، ایک بیمار کا حال پوچھنے کے لیے گئے، بندہ بیمار تھا، آپ نے اس بیمار کو دیکھا، سب سے پہلا سوال ان لوگوں سے یہ کیا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اس کے لیے مریض کو کیوں نہیں بلایا اور ڈاکٹر کو کیوں نہیں بلایا؟ الا تدعون طبیبا، تم مجھے بتاؤ کہ ڈاکٹر کو کیوں نہیں بلایا تم نے اسے؟ ایک بندہ بڑا حیران ہو کر کہنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ نے کیسی بات کر دی؟ آپ یہ بات کہہ رہے، آپ ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں اللہ شفا دے گا۔ فرمایا نہیں، جو فلاں محلے میں فلاں ڈاکٹر ہے، طبیب ہے، حکیم ہے، اس کو بلا کے لے کے آؤ، وہ اس بیماری کا علاج اچھا کرے گا۔ علاج اختیار کرنا چاہیے، ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے۔ ایسی بیماریوں میں یہ عقیدہ رکھنا بالکل غلط کہ وہ ہمیں بیمار کر دے گا، لیکن ساتھ علاج کروانا، ڈاکٹر سے رائے لینا، اس کا اسلام ہمیں حکم دیتا ہے۔ تیسری بات، احتیاطی تدبیر کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حکم دیا، ابو ہریرہ راوی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، مسلم کی حدیث 2221 نمبر پر آپ نے فرمایا، لا یوردن ممرض علی مسح، ایک بندہ اس کے اونٹ بیمار ہیں، اس بندے کو اجازت نہیں وہ بیمار اونٹوں کو لے کر تندرست اونٹوں کے پاس آئے۔ یہ ساری احتیاطیں ہمیں سکھا دی دین اسلام نے، ساتھ عقیدہ بھی ہمیں بتا دیا، عقیدہ وہی رکھنا ہے، احتیاط اختیار کی جائے۔ بلکہ مسند احمد بن حنبل میں ایک بڑے کمال کی حدیث، اسلام کی سچائی کا انسان کو یقین ہوتا ہے اور بڑے حیران کن انداز سے انسان کو یقین ہوتا ہے اگر وہ غور و فکر کرے۔ شرط یہ ہے برتن اس کا سیدھا ہو، برتن اگر الٹا ہے تو اس میں کوئی چیز نہیں جانی۔ اس دور میں جدید میڈیکل سائنس ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے، کچھ لوگ ہمارے ان لوگوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ کیسے کمال کی بات، ایک چھوٹا سا وائرس ہوگا، کرونا وائرس، لوگوں کی آنکھوں کو نظر نہیں آتا، خرد بین سے نظر آئے گا، بڑی کوئی مائکرو قسم کی کوئی وہ لانی پڑے گی، اس کے ساتھ اس مخلوق کو دیکھا جائے گا۔ اتنی کمزور مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی اور بڑے بڑے ملکوں کو اس کے آگے لٹا دیا۔ یہ رب کا کمال ہے۔ اگر رب اپنی بڑی مخلوقوں سے اس وقت کی، جیسا کہ کچھ قوموں کے اندر، کچھ ملکوں کے اندر فرعونیت ہے، ان پر بڑی مخلوقوں کو مسلط کر دے تو ان کا انجام کیا ہو؟ یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے نا، اللہ خالق ہے، یہ جراثیم سارے مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے جو لوگوں کو آنکھوں سے نظر نہیں آتی، اس کے سامنے دنیا کو بے بس کر دیا، دنیا کی ٹیکنالوجی کو بے بس کر دیا۔ چائنا کی معیشت کا پوری دنیا میں تذکرہ تھا، کس طرح لوگ بے بس ہوئے پڑے ہیں۔ اس لیے وہی در اللہ کا در، وہ گھر اللہ کا گھر ہی ہے، یہاں سے کامیابی ملنی ہے۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دین دیا گیا، ساری باتیں بتا دی گئی۔ مسند احمد بن حنبل میں حدیث 581 نمبر، آپ ڈاکٹروں کی باتیں، آپ میڈیا پہ باتیں سنیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسے مریض سے 1 میٹر دور رہیں، دور رہ کر بات کریں، 1 میٹر دور رہ کر بات کریں۔ وہ کہتے ہیں چھینک آئے ایسے مریض کو یا جہاں پہ ہو کوئی رومال رکھیں، ٹیشو رکھیں ناک کے سامنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ہے 581 نمبر مسند احمد بن حنبل میں، فرمایا ایسی بیماری، ایسے مریض جو اس طرح کی بیماریاں رکھنے والے ہیں، فرمایا فَإِن كَلَّمْتُمُوهُمْ، اگر تمہیں ان سے بات کرنی پڑے تو لازمی طور پر لم یکم بینکم و بینہم الا قید رمح، تمہارے اور ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہونا چاہیے جتنا لمبا ایک نیزہ ہوتا ہے۔ وہی فاصلہ بنتا ہے جو آج کل کے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں۔ 1400 سال پہلے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ یہ احتیاطی تدابیر ہے۔ احتیاطی تدابیر میں سے ایک بڑی اہمیت کی بات، جس جگہ پر اس طرح کا مریض ہو، اصول تو دین نے سکھا دیا کہ وہ آپ کو اللہ کی مرضی کے بغیر بیمار نہیں کر سکتا، اس کے وائرس اللہ کی مرضی کے بغیر آپ کو مریض نہیں بنا سکتے، لیکن اصول بھی ساتھ بتائے، احتیاط کے اصول۔ ان میں سے ایک اہمیت کا بڑا حامل اصول ہے، ہمارے ہاں بڑی ڈیبیٹس ہوتی ہیں، بڑا احتجاج، بڑی ہڑتالیں ہو رہی ہیں، ہمارے بچے چائنا میں پڑھتے ہیں، ان کو واپس لایا جائے، یا اللہ معاف فرمائے اگر اس ملک میں اس طرح کی صورت بن جائے، آپ دین اسلام سے رہنمائی لیں، کعبے کے رب کی قسم دین آپ کے سارے مسئلے حل کر دے گا۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے 2219 نمبر،
سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ نکلے اپنے ساتھیوں کو لے کر ملک شام کی طرف جا رہے تھے. جب عطا بسرب ملک شام کے بالکل قریب ایک جگہ پہ پہنچے, وہاں سے لاقیہ عمراء الاجناد, 5 علاقے تھے اردن, فلسطین, ان علاقوں میں جو فوجیں تھی, لشکر تھے, ان کے جو سربراہان تھے وہ آ کے آپ سے ملے, ملاقات کی. ان میں ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ. سب نے عمر بن خطاب کو ایک مشورہ دیا کہ آپ کو, کچھ لوگوں نے مشورہ دیا ان میں سے کہ آپ کو ملک شام میں نہیں جانا چاہیے. عمر بن خطاب نے پوچھا کیوں؟ فرمایا ان باہل الشام وباء, اہل شام کے اندر ایک بیماری ہے, وبائی مرض جو پھیل جاتی ہے, جس کو وائرل بیماری, جیسے آج کل کرونا وائرس, اس طرح کی کوئی بیماری آئی ہوئی ہے. بعض شارحین نے لکھا وہ طاعون کی بیماری تھی جو بہت زیادہ پھیل جاتی تھی, آپ کو وہاں پہ نہیں جانا چاہیے. لا تقدم, ان کے پاس نہ جائیں آپ. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے, اتنا لمبا سفر کر کے گئے تھے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امرانی انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں جا کر جتنے بھی مہاجرین ہیں نا صحابہ میں سے, ان سب کو بلا کے لاؤں. فدعوتہم, میں ان کو بلا کے لے کے آیا. عمر بن خطاب نے فاستشارہم, امیر المومنین تھے, بہت عظیم سلطنت کے خلیفہ تھے, حکمران تھے. سب لوگوں کو بٹھایا, ان سے مشورہ شروع کیا کہ مجھے بتاؤ ملک شام میں ایک وبائی مرض پھیلی ہوئی ہے, لوگ دھڑا دھڑ بیمار ہو کے موت کی آغوش میں جا رہے ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں جانا چاہیے یا نہیں. لوگ اختلاف کرنے لگے, فاختلف الناس, اختلاف ہو گیا مہاجرین کا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. کچھ لوگوں نے کہا فمنہم قالوا کہ اے عمر بن خطاب خرجت لامر, آپ ایک ارادہ کر کے نکلے ہیں, آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے, آپ لے کے چلیں ہم سب لوگوں کو, ہم جائیں گے وہاں پر. کچھ لوگوں نے کہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے بیماری پھیل چکی ہے, آپ کو نہیں جانا چاہیے, آپ واپس چلے جائیں, ہمیں وہاں پہ نہیں جانا چاہیے, داخل نہیں ہونا چاہیے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم سب لوگ فقوموا عنی, چلے جاؤ. فارتفعوا, لوگ اٹھ کے چلے گئے. عبداللہ بن عباس کو کہا جاؤ اب ایسے کرو, انصار کو بلا کے لے کے آؤ. انصار آ گئی, اس کابینہ کے لوگ آ گئے, بیٹھے. فاستشارہم, کہا مجھے مشورہ دو. وہ انصار بھی اسی طرح سے اختلاف کا شکار ہو گئے. کچھ لوگوں نے رائے دی کہ جانا چاہیے, یہاں پر یہ بیماری ہے, یہاں پر یہ مریض ہے, یہاں پر اس طرح کے وائرس اور جراثیم پھیلے ہوئے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا نہیں جانا چاہیے, آپ واپس چلے جائیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بھی حکم دیا چلے جاؤ, فقوموا عنی, وہ بھی چلے گئے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں مجھے کہا فتح مکہ کے بعد جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے ان میں سے قریش کے وہ بندے جو بڑی عمر والے ہیں, تجربہ کار ہیں, ان کو بلا کے لے کے آؤ. ان کو بلایا گیا. لم یختلف رجلان منہم, ان میں سے کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا, 2 بندوں کا بھی آپس میں اختلاف نہیں ہوا, سب نے کہا کہ نہیں جانا چاہیے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا سا سوچا, فرمایا اعلان کر دو انی مصبح علی ظہر, ہم صبح یہاں سے نکل جائیں گے, واپس جائیں گے اپنی سواریوں پر سفر کر کے. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے, انہوں نے عمر بن خطاب کو کہا اے عمر بن خطاب افرارا من قدر اللہ تعالی, آپ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مثال دے کر ان کو سمجھایا. کہا ابو عبیدہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ بات نہیں جچتی, آپ یہ بات کریں, کوئی اور کہتا تو کر دیتا. یہ انہوں نے کیوں کہا؟ کیونکہ بڑے صاحب علم بندے تھے. عمر بن خطاب ان کی مخالفت نہیں کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ. امین ہذہ الامہ کا لقب پانے والے تھے, اس امت کے امانت دار ڈکلیئر کیے ہوئے تھے اللہ کے رسول کی طرف سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد ایک مثال ان کے سامنے رکھی. کہا آپ مجھے یہ بتائیں, اگر ان لک ابلا, آپ کے پاس اونٹ ہوں, فحبطت وادیا, اونٹوں کو لے کر آپ ایک وادی میں اترے, وادی کے لہو ادوتانی, 2 کنارے ہوں, ایک کنارے پہ گھاس اگی ہو, احداہما خصبۃ والاخری جدبۃ, دوسرے کنارے پہ گھاس نہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ اپنے اونٹ اس وادی میں کس کنارے پہ چرائیں گے, گھاس والے کنارے پہ یا جہاں پہ گھاس نہیں اس کنارے پہ؟ یقیناً آپ اپنے اونٹوں کو گھاس والے کنارے پہ چرائیں گے. یہ آپ کا اچھی جگہ کا انتخاب کرنا یہ اللہ کی تقدیر کی بنیاد پر ہے, اور اس جگہ کو چھوڑ دینا
یہ بھی اللہ کی تقدیر کی بنیاد پر ہے۔ میرے سامنے دونوں راستے ہیں، مجھے یہ راستہ زیادہ فائدے والا نظر آیا، جیسے اونٹوں کا زیادہ فائدہ گھاس والے کنارے پہ ہے، لہذا میں نے حکم دے دیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اتفاق سے اس مجلس میں نہیں تھے، وہ کہیں پہ گئے ہوئے تھے، اتنی دیر میں وہ واپس آ گئے۔ انہوں نے ساری باتیں سنی، کہا میرے پاس اللہ کے رسول کی ایک بات ہے، وہ میں تمہارے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ 1400 سال پہلے کی بات، یہ سبق اللہ کے نبی نے دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم، جو آج کے بڑے بڑے میڈیسن کے پروفیسر لوگوں کو دے رہے ہیں، جو بڑے بڑے ماہرین لوگوں کو پڑھاتے ہیں، جو آج کے بڑے بڑے میڈیا چینل اور جو عالمی صحت کا ادارہ ہے جو لوگوں کو دے رہا ہے، جو حکومتیں آج فیصلہ کر رہی ہیں۔ کعبے کے رب کی قسم، یہ سبق، یہ اصول، یہ قانون پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے لوگوں کو دے دیا۔ کیا کرتے ہیں؟ چائنا میں وائرس آیا، فلائٹیں بند کر دو، چین میں وائرس آیا، بارڈر بند کر دو، فلائٹیں بند کر دو۔ یہ فیصلے تنقید نہیں، یہی اللہ کے رسول کے فیصلے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا میرے پیغمبر کا فرمان ہے، اس طرح کا وائرل مرض، وبائی بیماری، پھیل جانے والی بیماری اگر کسی علاقے میں آ جائے، فلا تقدموا علیہم، تم لوگوں نے اس علاقے میں نہیں جانا۔ اور اگر جو لوگ وہاں پر موجود ہیں ان لوگوں کو کہا فلا تخرجوا منہا، تم نے اس علاقہ چھوڑ کر وہاں سے نہیں نکلنا۔ یہی اصول ایک بہترین اصول ہے۔ اللہ جن کے بھی بچے وہاں پر موجود ہیں، ان ممالک میں رشتہ دار موجود ہیں، اللہ سب کو صحت و تندرستی دے، لیکن اس طرح کی بیماری آ جائے وہاں پر جانے کی ضرورت نہیں، اور اگر موجود ہے وہاں سے بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ تینوں حالتیں حدیث کی روشنی میں عرض کر چکا ہوں۔ ایک سوال بندے کے ذہن میں آتا ہے کہ دین اسلام یہ تو نہیں کہتا کہ اپنے آپ کو مار دو، خودکشی کر لو، سوسائڈ کر لو۔ دین تو کہتا ہے علاج کرواؤ، دین تو کہتا ہے اسباب اختیار کرو۔ بندہ آیا تھا نا اونٹنی لے کر، اونٹنی باہر چھوڑ دی، خود اندر آ گیا، یا کہنے لگا کہ ترمذی کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کا گھٹنا باندھ دو یا اللہ پہ بھروسہ کرو؟ آپ نے فرمایا پہلے اس کا گھٹنا باندھ، پھر اللہ پہ بھروسہ کر۔ اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ کرنے کا بھی طریقہ یہ ہے آپ اسباب کو اختیار کریں۔ سوال ذہن میں آتا ہے کہ جان بچانے کا حق ہر بندے کے پاس ہونا چاہیے، یہ دین نے کیوں کہا کہ بیماری آ جائے تو وہاں سے بھاگنا نہیں؟ اس میں اللہ کے دین کی بڑی حکمت ہے۔ سب سے پہلی حکمت تو یہی ہے جو آج ساری دنیا بیان کر رہی ہے کہ جو لوگ وہاں سے نکلتے ہیں وہ جراثیموں کو لے کر نکلتے ہیں، اگرچہ وہ جراثیم اتنی طاقت نہیں رکھتے، وہ اللہ کی کمزور مخلوق ہے کہ کسی انسان کو بیمار کر دے، لیکن اگر کوئی بندہ آگے بیمار ہو گیا تو لوگوں کا عقیدہ خراب ہوگا۔ سب سے پہلی حکمت عملی اس میں ہمیں یہ سمجھ آتی ہے۔ دوسری حکمت عملی یہ سمجھ آتی ہے اگر دینی طور پر یہ اجازت ہوتی کہ جو بچ سکتا ہے وہ بچ جائے، جو بھاگ سکتا ہے وہ بھاگ جائے، نتیجہ کیا نکلتا؟ امیر سارے ویزے لگوا کے بھاگ جاتے، غریب سارے وہاں پہ رہ جاتے۔ تیسرا نقصان، اگر وہاں سے نکلنے کی اجازت ہوتی، جو مریض ہیں ان کو کون سنبھالتا، ان کا علاج کون کرتا، ان کو میڈیسن کون کھلاتا، ان کو کھانا پکا کے کون کھلاتا؟ دین اسلام کی بڑی حکمتیں ہیں، ہماری عقلیں محدود ہیں، تو دین اسلام نے یہ اصول بنا دیا ایسی بیماری علاقے میں آ جائے بھاگنا نہیں۔ اس کے پیچھے یہ ساری حکمتیں ہیں، ان مریضوں کو سنبھالنا بھی ہے، ان مریضوں کا خیال بھی رکھنا ہے، بیماری کے جراثیموں کو دوسرے علاقوں میں نہیں لے کے جانا، یہ بڑا خوبصورت اصول ہے۔ آخری بات، ہمیں کیا کرنا چاہیے اس بیماری سے بچاؤ کے لیے؟ سب سے پہلے نمبر پر میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے یہ بیماری نعوذ باللہ من ذالک کوئی تحفہ، کوئی گفٹ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ کرونا وائرس یا کوئی اور وائرس ہو، انفلوئنزا کی قسموں میں سے کسی نے کہا 6 جراثیم تھے، یہ 7واں آیا، کسی نے کہا فلاں جانور کی وجہ سے آیا، کہیں سے بھی آیا ہو، یہ ایک مخلوق ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، یہ ایک عذاب کی شکل ہے۔ حدیث کا حوالہ کر چکا ہوں طبرانی اوسط میں 3422 نمبر۔ ہمیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے، ہم جس رب کے بندے ہیں اس رب کے احکام کو فالو کرنا چاہیے۔ دوسری بات، اسی دین نے چیزیں بتائی ہیں۔ سنن جامع ترمذی میں 3388 نمبر حدیث، یہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو اس چیز پر لے کر آئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کی روشنی میں صبح اور شام کے وقت
جو دعائیں میرے اللہ کے رسول پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان دعاؤں کو پڑھیں جن کو صبح شام کے اذکار کہتے ہیں. چھوٹی چھوٹی کتابوں میں بھی مل جائیں گے، کارڈ کی شکل میں بھی مل جائیں گے. مثال کے طور پر 3388 نمبر حدیث میں سیدنا عثمان بن عفان اس حدیث کے راوی ہیں. میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ صبح کے وقت یہ دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ دعا 3 بار پڑھ لے گا، شام تک کرونا وائرس تو کیا دنیا کی کوئی بھی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی، کوئی بھی چیز سوائے موت کے. ہاں اگر موت سے آنی ہے تو وہ آ کے رہے گی، ورنہ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی. عثمان بن عفان کے بیٹے نے لوگوں کو ممبر پر بیٹھ کر یہ حدیث سنائی. ایک بندہ گھور گھور کر دیکھنے لگا، کہا میری طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ مالا کا تنظر الیہ، کہنے لگا میں اس لیے دیکھ رہا ہوں، یا بعض روایتوں میں انہوں نے خود بیان کیا کہ ان کے ایک بازو کو فالج تھا. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث دعا کو پڑھنے والے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، آپ کے بازو کو فالج ہوا ہے، یہی سوچ رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا اس بندے نے کہا؟ تو اس بندے نے اقرار کیا ہاں یہی. فرمایا میں ہمیشہ پڑھتا تھا، جب تک اس دعا کو پڑھتا رہا، صبح 3 بار شام کو 3 بار، مجھے کچھ نہیں ہوا. ایک دن مجھے کسی وجہ سے غصہ آ گیا، میں دعا پڑھنا بھول گیا، اسی دن مجھے یہ فالج ہو گیا. دوسری چیز، ڈاکٹر سارے کہہ رہے ہیں، محکمہ صحت انٹرنیشنل لیول پر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ بار بار ہاتھ دھوئیں، منہ دھوئیں. اللہ نے آپ کو نمازیں دی ہیں، آپ نماز کریں، پڑھیں، وضو کریں گے سارے اعضاء دھل جائیں گے. آپ اشراق پڑھیں گے اعضاء دھل جائیں گے، آپ تہجد پڑھیں گے اعضاء دھل جائیں گے. یہ دین اسلام کا بالکل فطرتی جتنی چیزیں بتائی ہیں. نماز کی پابندی کریں اور اللہ پہ بھروسہ. جب آپ نماز پڑھیں گے نا، آپ کے جسم میں توکل زیادہ ہو جائے گا، اور توکل ہی قوت مدافعت جو ہے نا، وہ توکل کا ایک حصہ ہے. بندے کے جسم میں یہ طاقت کہ میرا رب نہ چاہے مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، یہ اس کا ارادہ، یہ اس کا عزم بالجزم، یہ اس کی قوت ارادی، قوت مدافعت سارے جراثیموں کو مار بگاتی ہے. ہمیں دین کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، نماز 5 وقت کی پابندی کرنی چاہیے، صبح و شام کے اذکار کرنے چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ المبین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.